یہ خواہ کی ضد چھوڑ دو ابو اسحاق، میں جانے والا نہیں ہوں۔ جانے والے نہیں ہو، تمہارا ایک پاؤں قبر میں لٹکا ہوا ہے۔ ہاں جزاکم اللہ خیر ہے، مجھے یہ جان کر خوشی ہو رہی ہے کہ ابھی تک تمہارے ہوش ٹھکانے پر ہیں۔ میں دشمن کو پیٹ دکھانے، گھٹنے ٹیکنے اور فرار کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ کہو کہ مر جانے کے لائق ہی ہوں۔ بندہ خدا، اب مجھے دنیا کا چوکیدار تو نہیں بنانا۔ میری تمنا تھی کہ قاتلان حسین کی ذلت و رسوائی کو دیکھوں، جو کہ میں نے دیکھ لی، اور پھر میری عمر چند مہینوں کے سوا اور بچی ہی کیا ہے۔ تمہیں مزید جینا ہوگا۔ زبردستی کی وجہ؟ تمہیں زندہ رہنا ہوگا، کیونکہ قیام کو زندہ رہنا ہے۔ آج کے بعد سے قیام کی بنیادیں تم سے وابستہ ہیں۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، جو بھی ایک عالم فاضل شخص ہوگا وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ ہاں، مگر ایسا منصف شخص کہاں ہے جو عدل و انصاف کو برقرار رکھے اور نفسانی خواہشات پر قربان نہ ہو جائے، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کا جلوہ نہ دے، اور اپنے مذہب اور مقصد کا دفاع کرنے کے لیے سچ کی معرفی نہ کرے۔ تم ایک منصف، دیندار اور عالم شخصیت ہو عبیدہ، اور ہماری خوبیاں اور خامیاں تم جانتی ہی ہو۔ میں تھک گیا ہوں ابو اسحاق، میں اس قوم کی حماقت، حولیے اور دنیا پرستی سے تنگ آ چکا ہوں۔ تمہیں تمہاری داڑھی کی قسم ہے، اجازت دے دو کہ ہم مل کر یہ سفر کریں۔ بہانہ تراشی مت کرو، میرے بعد آنے والے لوگوں کی سرنوشت اب تمہارے ہاتھوں رقم ہوگی۔ تمہیں رکنا ہوگا اور مختار اور اس کے قیام کو جیسا کہ وہ تھا دنیا کو بتانا ہوگا۔ امیر کا کھارے پانی سے نہانا، اور وہ بھی سب کے سامنے، بلا وجہ نہیں ہوگا۔ کہاں جا رہے ہو عبد الرحمان؟ میں اپنے قائد کی پیروی کرتے ہوئے غسل شہادت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سال سے ہم نے بیوی بچوں کی شکل نہیں دیکھی۔ جہاد کرنے سے ثواب اور مال غنیمت ملتا ہے۔ ایک سال کا ثواب ہماری 7 پشتوں کے لیے کافی ہے۔ مال غنیمت کو بھی ٹھکانے کے لیے تیار ہیں ہم۔ آخر کب تک ایسے دیار میں سرگرداں رہنا ہوگا جہاں کے لوگ ذرا سی بھی مسلمانوں کی خوبو نہیں رکھتے؟ ایک مجاہد کو باپ کے قاتل کی نظروں سے دیکھتے ہیں، ان کی آنکھوں سے نفرت برس رہی ہے اور ان کے ہونٹوں پر وہ مسکراہٹ ہے جو ڈھیروں ڈھیر گالیوں سے بدتر ہے۔ تم کیوں اتنا اچھل رہے ہو؟ کیونکہ میں نہیں ہوں، میں اس قوم کی زبان ہوں۔ اچھا، تو یہ ہنگامہ آرائی اجتماعی ہے؟ ہنگامہ آرائی نہیں ہے شہزادے، یہ مجاہدین کی ایک شرعی ذمہ داری ہے ان کے امیر سے۔ کم و بیش 2 مہینوں سے ہم نے اس کفر کے محل کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور اسے فتح کرنے کے لیے ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ ایک جنگی راز ہے مجاہد۔ کیا تم لوگوں کے عمرہ اپنی جنگی اسرار کا اعلان کرتے پھرے؟ جی نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے عمرہ بیٹھے نہ رہیں تاکہ دشمن وہ نہ کر گزرے جو وہ چاہتا ہے۔
میں محل کے تمام تر محافظین سے دوستی کر چکا ہوں، لمحہ ب لمحہ ان سے گفتگو کی ہے میں نے، ان کو بہت کوریدا ہے میں نے۔ وہ لوگ تو بہت خوش ہیں، ڈٹ کے کھاتے ہیں، مزے سے سوتے ہیں، اور اس انتظار میں ہے کہ غربت ہماری کمر توڑ دے۔ یہ جھوٹ ہے بندہ خدا، یہ لوگ تم سب کو ذہنی شکست دینا چاہتے ہیں۔ اگر سارا قصر کوفہ کھانے پینے سے بھر دیا جائے تب بھی ان 7,000 لوگوں کو نہیں پالا جا سکتا جو اس میں قید ہیں۔ سنا ہے کہ محل کے اندر کچھ مخفی گوداموں تک رسائی حاصل کر لی ہے جو کھانے پینے سے بھرپور ہیں۔ خدا کی پناہ، تم مانتے ہو اس بات کو؟ عجائبات مختار کو دیکھنے کے بعد تو ضرور مانتا ہوں۔ تو اہل و عیال سے دوری کا غم قوم بنی اسرائیل کی من و سلوہ کی سی داستان ہے۔ تو حضرت ابلیس ہمیں بہکا رہے ہیں تاکہ مختار کے معجزات کو مان جائیں، باقی سب باتیں بہانہ ہیں۔ امیر، یہ بے دین اور قذاب مختار اس طویل محاصرے کے ذریعے ہمیں تھکا دینا چاہتا ہے۔ اگر وہ ہار مارنے والا ہوتا تو اپنی ناموس کو دشمن کی تلوار کی ضرب پہ نہ چھوڑتا۔ شاباش مجاہد، شاباش۔ میں بھی ایک ملے جلے نتیجے کو پہنچا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ مختار کی گرہ ہاتھ سے کھلنے والی نہیں ہے، اسے دانتوں سے کھولنا ہوگا۔ معافی چاہتا ہوں امیر، میرا مقصد سچائی کا کوئی جواب نہیں ہوتا مسلمان۔ ہم نے شریعت مقدس کے حکم کے مطابق اس ملحد کو ایک طویل مہلت دے دی تاکہ اظہار افسوس کر لے۔ ملحد کو افسوس نہیں ہوا، اس نے توبہ کی، نہ گھٹنے ٹیکے، اور جو ہمارے صبر کی ذمہ داری تمام ہوئی۔ خدا نے چاہا تو کل مغرب سے پہلے پہلے مختار کے معجزات اور اس کے ناقابل شکست ہونے کے افسانوں کو جھوٹا ثابت کر دوں گا۔ ابن ہور، میں حاضر ہوں امیر۔ منجنیق سے محل کے کھولتے ہوئے پانی کے مٹکوں کو توڑ دو تاکہ محل کے دروازے پر حملہ کرنے کا راستہ کھل جائے۔ جی امیر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دنیا اپنے تمام تر پھیلاؤ کے باوجود ایک دن مٹ جائے گی، اور چاند سورج ستارے اپنی تمام تر روشنی کے باوجود ختم ہو جائیں گے۔ یہ پہاڑ اپنے تمام تر غرور اور بلندی کے باوجود ایک دن ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور سمندروں کا نیلا پن ختم ہو کر سارا پانی ابل جائے گا، اور جنگلات کا ہرا رنگ سرخی میں بدل جائے گا، بالکل پگھلے ہوئے لوہے کی طرح۔ ایسے وقت میں انسان اس مکوڑے کی مانند ہوگا کہ جس کے گھر میں پانی آ گیا ہو، اور وہ پریشانی کے ساتھ پرم جگہ کی تلاش میں دوڑتا ہے اور دوڑتا ہے اور دوڑتا ہے کہ کہاں ہے جنت الماوا۔ ایک پل کو اپنے اور خدا کے درمیان حائل دیکھتا ہے، اور یہ پل
یہ پل کبھی چوڑا ہوتا ہے اور کبھی باریک، کبھی پھیلا ہوا اور کبھی پیچ و خم والا، کبھی تیز دھار والا، لڑکھڑا دینے والا۔ اس دنیا میں اعمال ہی اس کی کیفیت اور نوعیت کا تعین کرتے ہیں۔ ظالم حاکموں کے لیے بال کی طرح باریک ہوتا ہے اور قدم لڑکھڑا دینے والا، لڑکھڑا دینے والا۔ اس روز ہمارے تمام اعضاء و جوارح ہمارے عدل و انصاف یا پھر ناانصافی کی گواہی دیں گے، اور کوئی بھی عمل ناانصافی سے زیادہ ہولناک نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے کچھ عرصے اپنے معاملات کی باغ ڈور کو مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کے سپرد کیے، اور آپ نے یہ چاہا کہ وہ آپ کے درمیان عدل و انصاف سے حکومت کرے۔ جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں نے آپ کے حق کے لیے تگودو کی اور عدل و انصاف کی راہ کی آفتوں سے لڑتا رہا۔ میں جو بھی تھا اور جو بھی ہوں، میرا خدا بہتر جانتا ہے۔ ناپاک عزائم والے کذاب کہتے ہیں، اور اہل ظلم و جور مجھے دنیا دار اور ظالم کہتے ہیں۔ جو خطا سے مبرہ ہے وہ صرف خدا کا ولی اور وسیع ہی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے قیام کی راہ میں میرے قدم لڑکھڑائے ہوں گے اور کہیں میری زبان پھسل گئی ہوگی، شاید کانوں نے نہ سنا ہو یا آنکھوں نے نظر انداز کر دیا ہو۔ خدا سے التماس ہے کہ وہ مجھے بخش دے، اور خدا ارحم الراحمین ہے۔ آج میں دھوکے کے خلاف لڑنے جا رہا ہوں، جو دن کے لیے سب سے بری آفت ہے۔ دھوکہ پرہیزگاری اور دیانت کے لباس میں میدان میں آتا ہے۔ دھوکہ وہ دو رخی تصویر ہے کہ جس کے ایک جانب خدا کا نام اور دوسری جانب ابلیس کا نقش بنا ہوا ہوتا ہے۔ عوام خدا والے حصے کو دیکھتی ہے اور اہل معرفت ابلیس والے حصے کو۔ اور کیا کیا زخم دل کھائے ہیں مولا علی نے اس سر بسجود اور آیت پڑھنے والی قوم اور بظاہر دیندار قوم کے ہاتھوں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر قیام کے شروعات کے دنوں کی طرح تلوار چلاؤ گے تو کامیاب رہو گے، اور تو کے بعد دشمن پر غلبہ پالو گے۔ آپ لوگوں کے درمیان ممکن ہے ایسے افراد بھی ہوں گے جو گھٹنے ٹیکنے کا ارادہ رکھتے ہوں گے۔ میں ان کے سروں سے اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں اور اتمام حجت کر رہا ہوں کہ دھوکہ آپ لوگوں کو امان دے گا تاکہ آپ کی مقاومت کو توڑ سکے، لیکن غلبے کے بعد کوئی شک نہیں وہ ضرور آپ کے سر قلم کر ڈالے گا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ کیا امیر واقعی میدان میں جانا چاہتے ہیں؟ جیسا کہ نظر آ رہا ہے ایسا ہی ہے۔ ہمارے طویل مقابلے نے دشمن کے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ مجھے پکی خبریں موصول ہوئی ہیں کہ کوفے کے لوگ زبیریوں کی فوج کی موجودگی سے تنگ آ چکے ہیں۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو دشمن مجبوراً حصار ختم کر کے پیچھے ہٹ جائے گا۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ وہی سی بات کا تو احتمال ہے۔ زبیری لشکر کے سپاہی کوفے میں اجنبی ہیں، انہیں گھر بار بیوی بچوں کی بھی تو یاد آتی ہے نا، اور پھر کھانے پینے کا انتظام بھی ان کے لیے ایک دشوار کام ہے۔ یوں سمجھو کہ ہم نے دشمن کی کھال اتار دی ہے، بس ذرا سا کام رہ گیا ہے، اب اسے جانے دینا ٹھیک نہیں۔ امیر سے بات کر لو، شاید تم اپنے دلائل سے انہیں قائل کر سکو۔
अमीर मेरी निस्बत तुम्हारी बात ज्यादा सुनते हैं। मुझे माफ करो इस्माइल, मुख्तार जहाद के मामलात में मुझसे ज्यादा आलिम फाजिल है। मेरा फरीजा उसकी इक्तिदा करना है। तलवारों और नेजों के दरिया में छलांग लगाना कोई जिहाद नहीं, खुदकुशी है। क्या ये उस शख्स का अकीदा है कि जिसका दावा है कि उसके पेशवा हुसैन इब्न अली हैं? तुमसे बईद है कि एक उम्र जिहाद करने के बाद जुबैरियों की इसी मंतक में बात करो। बस बस रुक जाओ। अमीर, अगर फासला ज्यादा हो जाए तो गोले की शिद्दत कम हो जाएगी। करीब हो तब भी तुम्हारा गोला सही वार नहीं कर सकेगा। दरवाजे के ऊपर खोलते हुए पानी के मटके देख रहे हो? उन मटकों को मारना है। काफी है, निशाना बनाओ। घुमाओ, बस। तैयार हो? मारो। मंदिर से हमला कर रहे हैं, दीवारों से हट जाओ, सामने से हट जाओ। दरवाजा खोलो। ये क्या करना चाहता है? खुदकुशी। अपना कफन भी पहन चुका है। जाफर की राय ठीक है मोहल्लत? मुख्तार मैदान में इसलिए आया है कि रजस खानी करे। हो सकता है वो तुम्हें भी मुकाबले के लिए बुलाए। तुम्हें तैयार रहना चाहिए। मेरा दिमाग खराब नहीं है। जाफर, इंतहाई शोर मचाओ ताकि वो हल मिन मुबारिज का नारा न लगा सके। ये लोग जानबूझकर ये आयत पढ़ रहे हैं ताकि आप कोई बात न कर सकें। खुदा का शुक्र है कि मैंने धोखे को पहचानने में गलती नहीं की। कहाँ जा रहे हो बेवकूफो? अपनी जान प्यारी नहीं है तुम लोगों को? हटो पीछे।
खुदा कसम ये लोग कल तक बकरियों के रेवड़ की तरह ज़िबा कर दिए जाएंगे। देख लिया ना अमीर की पेशन गोई ठीक थी। जो भी मर्दाना वार मरने की इज्जत को इन जलीलों के रहमो करम पर जिन्हें पर तरजीह देता है वो रुक जाए। मुख्तार की वसीयत को मत भूलना। अनकरीब तुम लोग पछताओगे कि अपने अमीर की बात को क्यों नहीं मानी और एक झूठे वादे पर सर तस्लीम खम कर दिया। मैंने मुख्तार से सुना है कल एक बड़े कत्लेआम में तुम सबकी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी। साहिब, ये लोग इंसान हैं, भेड़ बकरियां नहीं। अगर मुसब 7,000 असीरों के सर कलम करना चाहे तो उनके खून के सैलाब में डूब जाएगा। तो तुमने धोखे को पहचाना ही नहीं है इस्माइल। धोखे को पहचानता हूं मैं साहिब, मगर मुझे एतराफ है कि मैंने मुख्तार को नहीं पहचाना।
گر گئی تھی تم، میری ہمیشہ کی ساتھی۔
तारिक, हाँ तारिक, इसके सर की क्या कीमत होगी? मुख्तार का सर संगीन है तारिक। कायदे के मुताबिक तो इस सर के हम वजन सोना दिया जाना चाहिए। क्या करना चाहता है तारिक? अगर मैं गलती पर नहीं तो मेरे ख्याल से ये मक्तल अली में मरना चाहता है। आ जाओ। इस कुर्सी के सजाने वाले आप हैं? अमीर इस काबिल समझते हैं तो जी बिल्कुल। तंग तो नहीं करती? अच्छी सवारी है ना? हर सवारी की अलग खासियत होती है। आप सवारी को पहचानने वाले हैं अमीर। इस सवारी को मुहार करना मुख्तार को शिकस्त देने से ज्यादा मुश्किल नहीं है। सवार हो जाएं इस पर, मजे उड़ाइए।
मार डाला हमने, सकफी कज्जाब को मार डाला। अमीर, हमारे तमाम तर मुखालफिन कैद कर लिए गए हैं। अरब और अजम हाथ बांध कर अमीर के हुक्म के मुंतजिर हैं। तादाद 60,000 अफराद पर मुश्तमिल है। इन सबको कत्ल कर दो। ये खून का सैलाब इनके घरों को बहा ले जाएगा। इस मुंहतोड़ जवाब के बाद हमारा कोई रकीब नहीं होगा। हसद, तुमने बनी जुबैर को इख्तियार करके दुनिया और आखिरत दोनों का खसारा कर दिया। महल्लब, तुमने उसका साथ दिया है जो बेगैरतों का नाम रोशन करेगा। इस कुर्सी नशीन का फातिहा भी पढ़ लो अबू मुफलिस। ये तो हद से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। आज मैं धोखे से लड़ने जा रहा हूं, जो दीन की बदतरीन आफत है। धोखा परहेजगारी और दियानत के लिबास में मैदान में आता है। धोखा एक ऐसी दो रुखी तस्वीर है कि जिसके एक जानिब खुदा का नाम और दूसरी जानिब इब्लीस का नक्श बना हुआ होता है। धोखा आप लोगों को अमान देगा ताकि आपकी मुकाविमत को तोड़ सके, लेकिन गलबा पाने के बाद कोई शक नहीं, वो जरूर आपके सर कलम कर डालेगा। की कसम, अगर ये लोग भेड़ बकरी होते और मुसब के बाप और दादा की जागीर होते, फिर भी सबको मारना महज इसराफ होता। अहलन व सहलन जायदा, हमने देर तो नहीं कर दी? तन्हाई की जरूरत है इब्राहिम। ऐसी खबर है जो सिर्फ तुम ही को सुननी चाहिए। क्या हुआ है जायदा? अबू इसहाक ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। तुमने देर कर दी इब्राहिम। कूफे से मूसल की जानिब आते हुए खबर मिली है कि क़याम का खात्मा हो गया है। अबू इसहाक कहाँ है? खुदा की रहमत की बारगाह में। अलबत्ता साबित को अभी तक मालूम नहीं। भाईजान,
میں نے تمام حجت کر دی. اچھا ہی ہے کہ خدا مجھے شک کرنے والوں اور بدنیتوں سے بے نیاز رکھے. رک جاؤ ابو اسحاق. ہاتھ بڑھاؤ ابو اسحاق. ابو اسحاق، میرا دل چاہتا ہے کہ مالک کے نام کو زندہ کر سکوں. مالک اشتر مرے نہیں ہیں. ان کا نام قیامت تک شیعوں کے لیے سر کا تاج رہے گا. ہمیں کچھ ایسا کر گزرنا ہوگا کہ ہم تاریخوں میں کھو نہ جائیں. ابو فضل عباس کے نام پر جو قمر بنی ہاشم ہے اور اس واقعے کی برکتوں کے تحت جو تم نے مجھے سنائے ہیں 14 کی رات کی چاندنی میں کہ جب عباس آسمان میں جگمگا رہے ہوں گے، ہم دشمن پر حملہ کر دیں گے. تمہاری حکومت میں اگر مولا علی کی رنگ و بو نہ ہوتی تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی. ہم دین علی کو برپا کرنے کے لیے اٹھے ہیں، عدل علی کو زندہ کرنے کے لیے اٹھے ہیں. ہر سواری کی شان کے مطابق اس کی زین ہوتی ہے ابو اسحاق. اس حسین و جمیل محل میں تخت کے بجائے ایک سادی سی کرسی رکھنا ایک بے جوڑ سی بات ہے. ہم چند دنوں سے زیادہ اس محل کے مہمان نہیں ہیں ابراہیم. ہماری حکومت کا یہ بچہ جب پاؤں پاؤں چلنے لگ جائے تو ہم اپنا بوریا بستر سمیٹ لیں گے اور ایک سادہ عمارت میں جا کر وہیں سے حکومت چلائیں گے. اے لوگوں، اے مومنوں، اے خدا کے مخلص بندوں، اگر آپ مجھے اپنا امانت دار سمجھتے ہیں تو میرے ہاتھ پر قرآن، سنت نبوی اور علی ابن ابی طالب کی طریقت اور قاتلان اہل بیت رسول کا قصاص کی بنیادوں پر بیعت کیجیے.